السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں کچھ ذکر کروں گی جدید مرثیہ نگاروں کی فہرست میں ایک بہت قد آور اور نمایاں نام قیصر باروی کا۔ باہر کی دنیا کے لیے قیصر باروی یقیناً ایک بہت بڑے شاعر اور مرثیہ نگار تھے، لیکن میرے لیے وہ میرے قیصر چچا تھے۔ قیصر چچا اور میرے والد انڈیا میں علی گڑھ کالج میں کلاس فیلو تھے، اور پھر جب یہ لوگ پاکستان آئے تو خوشاب میں یہ بالکل ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے، تو ظاہر ہے بہت آنا جانا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ سرگودا آ گئے تو وہاں بھی ہم لوگ جب سرگودا آ گئے تو یہ بہت تواتر سے ہمارے ہاں آیا کرتے تھے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ قیصر چچا پہ بالکل یوں لگتا تھا جیسے اشعار برس رہے ہوں۔ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ایک دم سے بس لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میری بڑی بہن، کیونکہ وہ نوحہ خوانی کیا کرتی تھیں تو ان کی اپنی ڈائری تھی نوحوں کی، تو ان سے کہا کہ جاؤ طلعت اپنی ڈائری لے کر آؤ، میں ایک نوحہ لکھ کر دیتا ہوں تمہیں ابھی ابھی۔ اور پھر انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ نوحہ لکھا، جس کے 2 مصرے مجھے ہمیشہ یاد ہیں اور میں اکثر پڑھتی بھی ہوں۔ شبیر تیرا خون رہے گا نہاں کہاں، زینب کی محنتیں ہیں بھلا رائے گاں کہاں۔ یہ مصطفیٰ کا گھر ہے جہاں آگ لگ گئی، اسلام والوں دیکھو اٹھا ہے دھواں کہاں۔ اسی طرح وہ اکثر نوحے لکھا کرتے تھے اور کئی مرتبہ رباعیاں بھی لکھتے تھے، اور ان میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ حالات حاضرہ کو بھی اپنے اشعار میں ڈھال لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں امریکہ کا خلائی مشن چاند کی طرف جا رہا تھا، اور یہ خبریں آ رہی تھیں بہت ریڈیو پر اور تواتر سے اخبارات میں کہ پہلا خلا نورد چاند پر اترنے والا ہے۔ تو یہ جو رباعی میں آپ کو سناتی ہوں، اس کا پس منظر بالکل یہی تھا جو خبریں آ رہی تھیں پہلے انسان کے، پہلے خلا نورد کی چاند پر اترنے کی۔ تو یہ انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے، میری امی کی جو ہے بیاض، اس میں یہ ابھی بھی ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ رباعی موجود ہے۔ خلا میں چاند کے نزدیک جا رہا ہے بشر، خلا میں چاند کے نزدیک جا رہا ہے بشر، ہوا کے فرش پر خیمے بنا رہا ہے بشر، ستاروں قصہ معراج تم سنا دینا کہ اب یقین کی منزل پہ آ رہا ہے بشر۔ اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے یہ رباعی بھی ہمارے سامنے ہی لکھی، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جیسے 10 محرم کا جلوس عموماً نکلتا ہے سڑکوں پر، تو ماتمی جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور پھر کچھ کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے کچھ ماتم کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مسجد کے سامنے نوحہ خوانی کر رہے تھے کہ مسجد سے ماتمی جلوس پر کچھ پتھراؤ کیا گیا، جس سے کچھ جو جلوس کے وہ تھے شرکا، وہ زخمی بھی ہو گئے۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت قیصر چچا ہمارے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور بس یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو قیصر چچا نے میری امی کی وہاں پر رکھی ہوئی تھی کتاب نوائب کربلا، اس پر یہ رباعی لکھی کہ اے کربلا بتا کہ ہوا کار ساز کون، اے کربلا بتا کہ ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ تو قیصر باروی کا بہت مختصر سا تعارف سنیے صفدر حمدانی سے، جو خود بھی شاعر اور مرثیہ نگار ہیں۔ اعلی اللہ مقامہ حضرت قیصر باروی اردو مرثیے کی بڑی توانا اور میرے نزدیک بہت منفرد آواز ہے۔ قیصر باروی کے مراثی کی جدت نے اصل بات یہ ہے کہ مرثیے کی روح کو کہیں بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کامیابی ان کا لحن تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیصر باروی کے ساتھ یہ ذرا زیادتی ہے، اور ایسے لوگ ان کے مراثی سے ناآشنا ہیں۔ قیصر باروی کے ہاں نہایت تازہ
جدید اور منفرد مصرے اور اشعار ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ میرے مطالعے میں ایسے استعارے اور تشبیہات بہت بہت کم آئی ہیں۔ جناب قیصر بارہوی نے تقریباً کوئی 86-87 کے قریب مرثیے کہے ہیں۔ ذرا یہ مصرع دیکھیں، ایک مصرے میں مکمل شعر نہیں ہے یہ، یا بیت نہیں ہے، ایک مصرع ہے۔ ایک مصرے میں مکمل حضرت عباس نظر آتی ہیں۔ مصرع سنیے: پرچم کھلا طبیعت عباس کی طرح۔ میرے مطالعے میں ایسا خوبصورت، ایسا جاندار، ایسا وقیع، ایسا وسیع مصرع نہیں آیا۔ میرا مطالعہ کم ہو سکتا ہے۔ چند اشعار دیکھیے: ہیں گرم آنسوؤں میں سمندر ملال کے، پانی پہ چل رہے ہیں سفینے خیال کے۔ میں بے حیرت ہوں کہاں بول رہی ہے دنیا، خون انسان سے دھواں تول رہی ہے دنیا۔ مرگ مخلوق تماشا ہے، تماشائی ہیں، خون سورج کا پئیں اب وہ ہی سودائی ہیں۔ لب خنداں سے شرافت کا لہو چاٹتے ہیں، کیا ادائیں ہیں گلے مل کے گلا کاٹتے ہیں۔ کیا کہے روشنی اس شیوائے خدمت کے لیے، آندیاں لائے چراغوں کی حفاظت کے لیے۔ اور اب کہاں جلتے ہیں انصاف و عدالت کے چراغ، اب تو فاسد کی حمایت میں ہے دنیا کے دماغ۔ یہ ہیں حضرت قیصر بارہوی۔ مجھے بس اتنا کہنے کا موقع دیجیے کہ اردو مرثیے کے ناقدین نے اس معرکۃ الآراء مرثیے کے شاعر اور ان کے معرکۃ الآراء مراثی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو یہ تھے صفدر حمدانی، جنہوں نے قیصر بارہوی کے بارے میں بہت مختصر سا تعارف یہاں پر پیش کیا۔ قیصر بارہوی کو اللہ نے صرف الفاظ اور تخیلات کا خزانہ ہی عطا نہیں کیا تھا، بلکہ بہت خوبصورت لحن اور آواز کی قوت بھی عطا کی تھی۔ مجالس میں وہ مرثیہ پڑھتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے حاضرین کے ذہن جھنجھوڑ ڈالتے تھے۔ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم صرف اس امر کی طرف توجہ دے لیں، تمام عالم اسلام اس کی اہمیت کو سمجھ جائے، تو کراچی کی کسی گلی میں کسی کوچے میں کوئی فساد نہ ہو، خدا کی قسم۔ لیکن ہم بڑے بدقسمت ہیں، خدا نے ہمیں یہ علاقہ عطا فرمایا، ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ کاش ہم یہ امر، یہ حکم الہی، اس کی پابندی اس انداز سے کرتے جیسے حضور نے فرمایا، حضور کی اولاد نے فرمایا، تو کوئی مشکل ہی بات نہیں تھی۔ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے۔ سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے،
बशर को चाहिए मैदान करबला पे नजर, जहां नमाज अदा कर गया बतूल का घर। तेज से पढ़ूंगा, आज मंजिल पे आ रहा हूं। जहां नमाज अदा कर गया बतूल का घर, वो बेमिसाल नमाजी, वो नेज़ो खंजर। तवज्जो जवानों, नौजवानों, तुमसे मुखातिब हूं। वो बेमिसाल नमाजी, वो नेज़ो खंजर, वो रुखसते शबे आशूर, वो तुलूए सहार, नमाज फज्र का आलम, अजान की आवाज। पहुंच गए आप। नमाज फज्र का आलम, अजान की आवाज, वो आखिरी किसी कड़ियल जवान की ज़बान हाल से कहता है असर का हंगाम, मेरी जबीं पे लिखा है नमाज का पैगाम। करो जो गौर तो तारीख करबला है तमाम। क्या? नमाज खून का दरिया, रसूल का गुलफाम। ये है करबला की तारीख। करबला की तारीख क्या है? नमाज खून का दरिया, रसूल का गुलफाम। नई अदा से रकूओ कऊद की तफसीर, गला कटा के मुकम्मल सजूद की तफसीर, गला कटा के मुकम्मल सजूद की तफसीर। नमाज खत्म हो रही है। क्या? वो कत्लगाह में अकबर की लाश का मंजर। तवज्जो, मुझे मालूम है कि आंसू थक चुके होंगे, लेकिन ज़ैनब से ज्यादा नहीं थके हैं आंसू। वो कत्लगाह में अकबर की लाश का मंजर, अजल की धूप में 18 साल का दिलबर, ज़ईफ बाप का झुकना पिसर के सीने पर। तो जो ज़ईफ बाप का झुकना पिसर के सीने पर, वो हाथ डालना बर्छी पे याली कहकर, वो हाथ डालना बर्छी पे याली कहकर। आपसे पूछता हूं, नजर के सामने खूने जिगर बहा होगा, अरे बताओ इससे ज्यादा रकू क्या? बताओ इससे ज्यादा रकू क्या होगा? वो बेजबान की मैयत, वो तोहफे आखिर, जबान कौन मकान जिसकी शरह में कासिर, बना के नन्ही सी तुरबत, हुसैन सा साबिर, जमी पे हो के दो जानू, बालमे खातिर। लफ्ज आप कद्र करेंगे, खुद अपने फूल को दफना के मुस्कुराता था। इशारा कर गए हमें। खुद अपने फूल को दफना के। किसी को फूल को दफनाते देखा है? करबला में देख लीजिए। खुद अपने फूल को दफना के मुस्कुराता था। कऊद क्या है जमाने को ये बताता, कऊद क्या है जमाने को ये बताता था। हुजूर लहू भरे हुए हाथों से गाह करके सलाम तो आप भी फेरते हैं ना। पुकारता था ये मजलूम, या रसूल अनाम, तुम्हारे लाल पे है इम्तिहान का हंगाम, जरा सी देर में होगी मेरे गले पे हुसाम। खुशी से जुल्म का हर जहर पी लिया नाना, खुदा के नाम पे असगर भी दे दिया।
وہ ضرب شمر لئی اور وہ اختتام نماز، وہ ضرب شمر لئی اور وہ اختتام نماز، قضا کی تیز ہوا اور چراغ ناز و نیاز، خاموش ہو گیا جس دم خدا کی حمد کا ساز، توجہ، خاموش ہو گیا جس دم خدا کی حمد کا ساز، دل نبی کی طرح ہل گئی زمین حجاز، اور جب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بھائی، اور جب ادا سے پہنچ گئے آپ، اور جب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بہن کے سامنے نو کے سینہ پہ چڑھ کے گیا۔ قیصر باروی دسمبر 1996 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات پر بہت بڑے مرثیہ نگار وحید الحسن ہاشمی نے قیصر باروی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ بے شک وہ اب ہم میں موجود نہیں ہے، مگر ان کا انداز مرثیہ خوانی کا تنتنا آج بھی موجود ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیصر باروی کی مرثیہ نگاری کے فن کے بغیر اردو مرثیے کی تاریخ نامکمل رہے گی، اور خود تاریخ کربلا بھی مرثی کے بغیر ادھوری رہ جاتی۔ کہنے کو تو بظاہر یہ ایک مختصر ترین جنگ تھی، مگر تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ہر دور اور ہر صدی میں مختلف زبانوں میں لکھا جاتا رہا، خصوصاً فارسی، اردو اور عربی زبان میں بہت زیادہ شاعری ہوئی۔ شاعری کی ہر صنف، جس میں مسدس، نظم، رباعی، نوحہ، غرض کی بے پناہ شاعری ہوئی، مگر 200 بندوں کے مرثیے ایک ایسی صنف ہے جو دنیا کے کسی اور ادب میں نہیں ملتی۔ دوستوں، آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر قیصر باروی کی محفل میں ان سے مرثیہ سنا ہو، ان سے ملے ہوں، تو ان کے بارے میں ضرور یہاں آ کر لکھیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔